QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے 20ویں پارے کو آج الحمدللہ ہم نے سماعت کیا ہے۔ 20ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے میرے علم کے حساب سے 9 مثالیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 مثالیں انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی مثال اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے، أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، کیا وہ لوگ جن سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، ان کو ایمان کی توفیق ملی ہے، عقیدہ ان کا صحیح ہے، نیکیاں اللہ رب العالمین کرنے کی ہمت اور ہنر دیا ہے، اسی طرح وہ حلال حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو تم اپنا ایمان صحیح کر رہے ہو، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، محنتیں کر رہے ہو، آخرت کی فکر کر کے زندگی جی رہے ہو، یہ تمہارا اس طرح کی پابند والی زندگی گزارنا، اس طرح تمہاری پابندی والی زندگی گزارنا اکارت اور رائگاں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا بہت بہترین بدلہ میں تم کو دینے والا ہوں۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، کیا وہ لوگ جن سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے، دنیا کے اندر اچھا کام کیے، نیکیاں کر رہے ہیں، اور ان سے ہم نے ایسا وعدہ کیا ہے ان کی نیکیوں کے بدلے میں جس انعام کو، جس بدلے کو کوئی آدمی سوچنا چاہے تو نہیں سوچ سکتا ہے، کوئی آدمی اگر دیکھنا چاہے آنکھوں سے تو اس دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی آدمی سننا چاہے تو کما حق کو ان نعمتوں کے بارے میں سن نہیں سکتا۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تو کیا ایک سائیڈ میں جو یہ لوگ ہیں، اور یقیناً ان سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ وعدہ ان کو ملنے والا ہے، تو کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہیں؟ کن لوگوں کی طرح؟ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، جن کو ہم نے ایمان کی توفیق نہیں دیا، ایمان کے اندر مکس ہے، ایمان خالص نہیں ہے، توحید کے اندر گڑبڑی ہے، نیکیاں ان کے اندر تمیز نہیں ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بھی یہ نہیں فرق کر پا رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، کیوں اللہ نے پیدا کیا اس کی بھی انہیں فکر نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، لیکن دنیا کی زندگی کے ہم نے ان کو سامان دے دیا ہے، ان کو زیب و زینت دے دیا، مال کے اندر، عہدے کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے ان کو بہت اچھا بنا دیا ہے، اور یہ زندگی کے اندر خوشحال زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے؟ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں ایک دن گرفتار ہو کر کے، بیڑیوں میں جکڑ کر کے، بدھے ہوئی اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو پھٹکارے گا، اور پھٹکار سنانے کے بعد تم کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان سے میں ان کو این شرکائی، میں ان سے کہوں گا قیامت کے دن بتاؤ تم مجھ کو چھوڑ کر کے جن پتھر کی، جن مورتیوں کی، جن دیوتاؤں کی، جن قبر والوں کی، جن حجر والوں کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ بتاؤ مجھے آج تمہارے جن کے اوپر تم بھروسہ کر کے بیٹھے تھے وہ کہاں گئے؟ تو ظاہر سی بات کوئی وہاں دیکھے گا نہیں، کیونکہ وہاں بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس رب کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے اس مثال کے اندر جو بہت قیمتی بات ہے میرے بھائیوں وہ یہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ دیا ہے، آخرت کی فکر کا جذبہ اللہ نے تو آپ کو دیا ہے، آپ کی جو توحید ہے وہ مکس بھاجی نہیں ہے، آپ کا جو ایمان ہے وہ خالص ہے، اور نیکیوں کی توفیق اللہ دے رہا ہے، نیک معاشرہ آپ کو ملا ہے، نیک یعنی سماج آپ کو ملا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمایا ہے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو اگر آپ قارون کا خزانہ دے کر بھی خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی توحید صحیح رکھا ہے، آپ کا ایمان صحیح رکھا ہے، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس انعام کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر استقامت کی دعا کریں۔ ان لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھیں جن کو یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں جو آخرت میں جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے۔ دنیا کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے دیا، لیکن وہ نعمتیں کتنے بھی لمبی دیر کے لیے مل جائے لیکن بہرحال وہ چند دن کے ہی ہے، ایک دن یا تو وہ چھوٹ جائے گا یا تو نعمت اس سے چھوٹ جائے گی۔ دوسری مثال اللہ رب العالمین نے دیا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کو اولیاء بناتے ہیں۔ ولی کے معنی ہوتا ہے کارساز، ولی کے تو ایک معنی ہوتا ہے دوست کے معنی میں، لیکن ولی کے عربی معنی ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کارساز۔ کارساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل میں کام آنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا، مصیبت کی گھڑی میں سہارا بننے والا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں ہماری بگڑی بناتے ہیں، دوسروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مشکل کو یہ دور کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے۔ تو ان لوگوں کی مثال کیسے ہے؟ کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کی طرح۔ مشرک جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کرنے والے کس کی طرح ہیں؟ مکڑی کی طرح۔ مکڑی کا کام کیا ہے؟ اتخذت بیتن، ایک مکڑی جو گھر بناتی ہے، مکڑی کے گھر کو کیا بولا جاتا؟ جالا بولا جاتا، بہت مضبوط ہوتا نا۔ تو یہ جو مکڑی کا گھر جو جالا ہوتا نا، یہ مشرکوں کے معبود ہیں۔ جالا کتنا کمزور ہوتا؟ جس مکڑی خود کمزور ہوتی ہے اور وہ جو گھر بناتی ہے اس سے زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ مشرک خود کمزور ہوتا ہے اس لیے تو دوسرے کے پاس گیا ہے، مشرک خود کمزور ہوتا ہے لیکن جس کے پاس جا کے وہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا وہ اس مشرک سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مکڑی کمزور ہے لیکن مکڑی کا جالا اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو جیسے مکڑی اس امید کے ساتھ گھر بناتی ہے کہ اگر بارش ہوگی، موسلا دھار بارش ہوگی تو میں اپنے آپ کو بچا لوں گی، طوفان آئے گا تو میں اپنے آپ کو بچا لوں گی، لیکن موسلا دھار بارش تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ گرے گا، مکڑی کے جالے کا کیا حشر ہوگا؟ پانی کا ایک قطرہ صرف گرے گا تو وہ پورا گھر چکنا چور ہو جائے گا، گھر کے اندر ہول ہو جائے گا اور پانی کا قطرہ اس کے اندر ٹپک جائے گا۔ ایسے ہی مشرک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جن پر بھروسہ کرتے ہیں، جن کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، جن کو اپنا سب کو سمجھتے ہیں، مصیبت کی گھڑی میں کام آنے والا سمجھتے ہیں، جب مصیبتوں کی برکھا ہوگی تو برکھا تو بہت دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی مصیبت آئے گی نا تو وہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور قیامت کی دن ایسے ہی ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یہ سب جانتے ہیں کہ مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا تمام گھروں میں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، تمام گھروں میں، چاہے انسان کا گھر ہو، چاہے پرندے کا گھر ہو، چاہے چوپائے کا گھر ہو، چاہے کیڑے مکوڑے کا گھر ہو، چاہے چوہے کا گھر ہو، جس کا بھی گھر ہے، تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر کیا ہے؟ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ تمام مخلوقات کے گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش، اللہ نے کہا اے کاش کہ ان مشرکوں کو جن کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ان کی کمزوری کا اندازہ آج ہی ہو جاتا، وہاں ہونے کے بجائے، آخرت میں ہونے کے بجائے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے ہونے کے بجائے دنیا ہی کے اندر اگر ان کو، جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ چھوڑ کر کے پکارتے ہیں، ان کی کمزوری کا، عاجزی کا، بے بسی کا، لاچارگی کا ان کو اگر یہی پتا چل جاتا تو کم سے کم یہ سدھر جاتے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے، اللہ رب العالمین پر توکل کرتے، غیروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے کہ ایک کے کلر میں رنگ جاؤ، ایک کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے بعد جو چاہو کرو، تو اس طرح کی دنیا کے اندر نعرے نہیں لگاتے۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو معلوم پڑ جاتا۔ اگر کوئی اس طرح کی باتیں جاننے کے بعد بھی اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں پہ بھروسہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی حقیقت میں
آخرت کے دن کے مراحل کے، آخرت کی ہولناکیوں سے وہ آدمی ناواقف ہے، اور جن کے اوپر بھروسہ کرتا ہے ان کی حقیقت سے بھی نابلد ہے، کہ جن کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن ہاتھ اٹھا دیں گے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تم نے ہماری عبادت کیا نہیں، تم نے ہمارے لیے نظر و نیاز دیا نہیں، تم نے ہمارے لیے قربانی کی نہیں، ارے نہیں ہم نے آپ کے لیے کیا، تو کہا اگر تم نے کیا تو ہم نے کہاں کہا تھا کرنے کے لیے، تو مجرم تم ہو۔ تو یہ کاش کی دنیا کے اندر پتہ چل جائے، اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے آپ کو یہ چیزیں بتا دیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا فضل مانے، اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی گمراہیوں سے بچا کے رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، پڑوس والے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ میں رہنے والے، ان کو بھی اس طرح کی مثالیں دے کے سمجھائیں کہ بھائی ہم اپنے گھر سے مثالیں نہیں دے رہے ہیں، ہم قرآن کی مثالیں دے رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی مثالیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، سمجھ جاؤ، پڑھ لو مثالیں، کم سے کم راہ راست پہ آ جاؤ گے تو انشاءاللہ آخر تمہاری سنور جائے گی، اور یقیناً جو کچھ پچھلا ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، آئندہ کی زندگی اللہ رب العالمین سے لو لگا کر جئیں، انشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے عافیت کا، نجات کا، کامیابی کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو قرآن کریم سے عبرت اور نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔